ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک دن وہ حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک بڑا اور خوفناک شیر آ گیا۔ لکڑہارا خوف سے کانپنے لگا، مگر جب اس نے غور کیا تو دیکھا کہ شیر کے پاؤں میں ایک بڑا کانٹا چبھا ہوا ہے۔ شیر تکلیف میں کر رہا ہے۔ لکڑہارا رحم دل انسان تھا۔ اس نے ہمت کر کے شیر کے قریب جا کر اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا اور نرمی سے اس کی مرہم پٹی کی۔ شیر نے سکون کا سانس لیا اور شکریہ بھری نظروں سے لکڑہارے کو دیکھنے لگا۔ یوں دشمن سمجھے جانے والے یہ دو مختلف مخلوق کے افراد دوست بن گئے۔ اب روزانہ جب لکڑہارا جنگل آتا تو وہ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ لکڑہارا اپنا کام کرتا اور شیر اس کے آس پاس گھومتا۔ اس دوستی کا یہ فائدہ ہوا کہ جنگل کے جانور لکڑہارے کے قریب نہیں آتے اور وہ سکون سے زیادہ لکڑیاں کاٹ سکتا۔ شام کو جب وہ گھر جاتا تو اس کی بیوی حیران ہوتی کہ آج کل لکڑیاں پہلے سے زیادہ آ رہی ہیں۔ لکڑہارا مسکرا کر کہتا، میرا ایک اچھا دوست بن گیا ہے، اب مجھے جنگل میں کوئی خوف نہیں۔ کچھ دنوں بعد لکڑہارا چاہنے لگا کہ اپنے دوست کی دعوت کرے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم بس گوشت کاٹ کر رکھ دینا، مگر اسے پکانا مت، میرا دوست اسے خود کھا لے گا۔ بیوی حیرانی سے بولی، ایسا کون سا دوست ہے جو کچا گوشت کھاتا ہے؟ لکڑہارا مسکرا کر بولا، بس تم دیکھتی رہو۔ اگلے دن لکڑہارا شیر کو اپنے گھر لے آیا۔ جیسے ہی بیوی نے شیر کو دیکھا وہ گھبرا گئی اور غصے میں بولی کہ یہ تو ایک خونخوار درندہ ہے، تم اسے گھر کیوں لائے؟ یہ دوستی کے لائق نہیں۔ شیر نے یہ الفاظ سنے اور اس نے تھوڑا سا گوشت کھایا اور خاموشی سے چلا گیا۔ اور اگلے دن جب لکڑہارا جنگل گیا تو شیر اس کے سامنے آیا اور بولا، میرے دوست، تمہیں مجھ پر کلہاڑی سے وار کرنا ہوگا۔ لکڑہارا حیران ہوا، وہ گھبرا کر بولا، میں تم پر وار نہیں کر سکتا، تم میرے دوست ہو۔ مگر شیر نے بضد کہا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں دوستی کا لحاظ نہیں رکھوں گا۔ پھر لکڑہارے نے کلہاڑی سے شیر کی کمر پر ایک گہرا زخم لگایا۔ شیر تکلیف سے گھبرایا اور پھر وہاں سے چل دیا۔ کچھ ہفتے بعد شیر نے لکڑہارے کو بلایا اور کہا کہ میرے دوست، جہاں تم نے مجھے کلہاڑی ماری تھی وہاں دیکھو۔ لکڑہارا جھک کر دیکھنے لگا، مگر زخم کا کوئی نشان باقی نہ تھا۔ حیرت سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ زخم تو بالکل مٹ چکا ہے۔ شیر نے آہستہ سے جواب دیا، ہاں، جسم کا زخم وقت کے ساتھ بھر جاتا ہے، مگر تمہاری بیوی نے جو سخت الفاظ مجھے کہے تھے وہ آج بھی میرے دل میں زندہ ہیں۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بڑھتے۔ میرے دوست، زندگی میں تمہارے ساتھ بھی بہت سے لوگ باتیں کریں گے، کچھ محبت سے اور کچھ سخت لہجے سے، مگر تمہارا کردار لکڑہارے کی بیوی جیسا نہ ہو جو اپنے الفاظ سے دوسروں کے دلوں پر زخم چھوڑ جائے جو کبھی نہ بھر سکیں، کیونکہ ہتھیاروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، کلہاڑی کے زخم بھر جاتے ہیں، مگر جو سخت الفاظ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں وہ ہمیشہ دل میں نقش رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرنا کہ تمہاری زبان کسی کے دل پر ایسا گھاؤ نہ دے جائے جو کبھی نہ مٹ سکے۔